اللہ کا بڑا کرم اور بڑا شکر ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولس کی جانب سے ہم 20 دن کے پیکیج پر آئے ہوئے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کی حاضری کے بعد آج ہمارا مدینہ منورہ میں پہلا دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ہماری حاضری ہونے جا رہی ہے۔ مسجد نبوی سے پہلے یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد غمامہ ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکتے اور تمام لوگ جو ہے آپ سے آ کر ملاقات کرتے، پھر یہاں سے آپ روانہ ہو جاتے تھے۔ اور جب باہر سے بھی آتے آپ سفر سے تو پہلا پڑاؤ آپ کا اسی جگہ پہ ہوتا تھا، پھر سارے لوگ ملنے جلنے والے ہوتے اور مدینے میں سب کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد آ چکا ہے، قافلہ آ چکا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ کی اپنے گھروں کو روانگی ہوتی تھی۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی نماز بھی پڑھی تھی۔ حبشہ کے جو بادشاہ تھے جن کا انتقال ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی اسی جگہ سے پڑھی تھی، اور اس کو مسجد غمامہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جب یہاں پر ٹھہرتے بات چیت کرتے تو یہاں پر ایک بادل آ کر آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ بادل جو ہے آپ کے سروں پہ سر پر جو ہے سایہ کرتا، اور بادل کو عربی میں غمامہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر جو مسجد بنائی گئی تو اس مسجد کا نام مسجد غمامہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بازو میں پھر مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں اور اس میں انشاءاللہ ہم 2 رکعت نماز بھی ادا کریں گے کل فجر کے بعد انشاءاللہ۔ باقی یہاں سے ہم اب مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، تو مسجد نبوی کے جو آداب ہیں وہ آداب ہم سب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب قریب پہنچیں گے گنبد خضرا کے قریب تو وہاں پر آپ کو مسجد نبوی میں حاضری کے آداب بھی بتائے جائیں گے۔ مکۃ المکرمہ میں مرد و خواتین جو ہے وہ ایک ہی ساتھ جا سکتے تھے، آ سکتے تھے، طواف اور عمرہ بھی سب ایک ہی ساتھ ہوتا ہے، لیکن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کا نظام بالکل الگ ہے اور مرد حضرات کا نظام بالکل الگ ہے نمازوں کا۔ تو آپ حضرات کی جو جگہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جائے گی، جس جگہ پہ آپ آسانی سے رہ سکتے تو انشاءاللہ وہ جگہ آپ کو ہم بتائیں گے، اور مرد حضرات جو ہے ان کو وہ تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ جو امام کی جگہ ہے، میں آپ کو نشانی بتاؤں گا کون سی جگہ ہوتی ہے، اس امام کے آگے بھی صفیں بن جاتی ہے، تو امام کے آگے اگر ہم صفیں بنا کے ٹھہریں گے تو ہماری نماز کہاں سے ہوگی؟ تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ جو لیٹ آتے ہیں اپنے بلڈنگ سے، لیٹ آنے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوئی رہتی تو لوگ جا کے ان کے ساتھ صفیں بنا کے ٹھہر جاتے، تو امام سے آگے ہم ٹھہریں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، نہ مردوں کی ہوگی نہ خواتین کی ہوگی۔ لہذا آپ کی رکعت چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، لیکن آپ کو سیدھا وہاں پر جانا چاہیے۔ آپ بات سمجھ میں آئے نا آپ کے؟ اب آپ کو میں وہ نشانی بتاؤں گا جہاں سے امام کی حد ختم ہوتی ہے، اس کے ادھر ہی پڑھنا ہے ہم کو، اور بہت آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل کوئی ٹیڑھا مسئلہ نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک تو درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر طواف اور عمرہ تو ہے نہیں، تو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ مسجد کے اندر گئے قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، پڑھتے بیٹھو تو مسجد کا جو ماحول ہے وہ آپ کو اتنا اچھا اور پیارا لگے گا کہ آپ خود بولیں گے بھائی یہاں رہنا زیادہ اچھا ہے۔ اور کبھی آئے تو عصر میں آ گئے تو عصر مغرب عشاء پڑھ کے آنا وہاں سے۔ اب اپنے بلڈنگ میں رہنے کے لیے زیادہ کوئی یہ نہیں ہے
زیادہ کوشش یہ کرنا کہ ہم حرم محترم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. اس مسجد کو بھی مسجد حرم کہتے ہیں, یہ حرم محترم ہے, اور خانہ کعبہ میں بھی حرم ہی کہتے ہیں. تو اس بات کا ہم سب خیال رکھیں گے, اور جو بھی ہدایتیں دی جاتی ہے اسی طرح بغور سن کر اپنے طور پر عمل کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پٹھان صاحب السلام علیکم, سلام پہنچائیے آپ کا. ماشاء اللہ.